اسلام نے جہاں اور بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہاں اسلام نے یہ جو نسلی تفاخر ہوتا ہے، حسب اور نسب کے اوپر فخر محسوس کرنا، اس سے بھی ہمارے دین اور مذہب نے منع فرمایا ہے، اور اس کو بھی ان چیزوں کے اندر شمار کیا ہے کہ جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، جن سے جو ہے وہ بچنا اور احتیاط کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، مال پہ بھی انسان فخر کرتا ہے، انسان کے پاس حسن و جمال ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مال ختم ہونے والا ہوتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس اگر حسن ہے، حسن ختم ہونے والی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس شہرت ہے تو شہرت بھی ختم ہونے والی چیز ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو حسب اور نسب ہوتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، اس کے اوپر جو انسان فخر محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے کہ فخر کس چیز کے اوپر کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے یہ جو قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں، ان کا مدعا اور مقصد صرف یہ ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا فرمائی ہے۔ باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے اندر سب سے زیادہ محترم وہ ہے، معزز وہ ہے، عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تمہارے اندر متقی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دو جو ہے وہ قسمیں بیان فرمائی ہیں، متقی اور فاسق اور فاجر، نیک اور بد۔ اس کے علاوہ انسانوں کو کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ خاندانی لحاظ سے، قبائل کے لحاظ سے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میری بہت بڑی عزت ہے، میرا بہت بڑا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ فرمایا ہے کہ انتم بنو آدم و آدم من تراب، اور ایک اور مقام پہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم میں سے ہر آدمی آدم کی اولاد سے ہے، اور یاد رکھو آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی حسب نسب کے حوالے سے جو ہے وہ برا بلا کہا، ان کو گال نکالی، ماں کی گال نکالی کہ اے فلانی کالی کے بیٹے، اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ نسب کے اندر تانا جو ہے وہ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آپ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نے مجھے یہ تانا دیا ہے اور ماں کی گال نکالی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں میں نے یہ کیا ہے اور میں نے اس کو یہ الفاظ کہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غصے سے کہا کہ تمہارے اندر سے وہ ابھی جاہلیت کی نخوت اور جاہلیت کی وہ بات ختم نہیں ہوئی، آپ ابھی تک وہ جاہلانہ سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں عمر کے اس حصے کے اندر پہنچ چکا ہوں، تو کیا ابھی تک میرے اندر جاہلیت موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ اگر تیرے اندر یہ فکر اور یہ سوچ موجود ہے تو سمجھ کہ تیرے اندر ابھی تک وہ جاہلیت موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ موجود ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ زمین کے اوپر لیٹ گئے اور آپ نے اپنے رخسار جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ اے بلال، اپنے پاؤں کے ساتھ میرے ان رخساروں کو، میرے اس چہرے کو روم، اس لیے کہ میں نے تجھے اس طرح کی جو ہے وہ گال نکالی ہے جس کے اندر جو ہے وہ نسلی تفاخر موجود تھا، جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی مانگنے کا ایک طریقہ استعمال کیا، اس سے یقیناً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معاف فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس سے ہمیں تعلیم یہ عطا فرمائی کہ ان چیزوں کے اوپر فخر کرنا، ان چیزوں کے اوپر اترانا، ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا،
یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے نبی سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ناپسند ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ شیطان نے صرف یہ کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم کے حوالے سے کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو شیطان تھا، اس نے صرف ایک فخریہ جملہ کہا کہ انا خیر منہ، آگے اس نے وضاحت بھی پیش کی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں جو ہے وہ استاذ الملائکہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیطان نے جو اپنی ذات کے حوالے سے ایک فخریہ جملہ وہاں پر کہا تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور اللہ نے اس کی ساری کی ساری عبادتوں کو ضائع کر کے اس مقام سے نیچے جو ہے وہ گرایا۔ اس لیے کہ فخر کرنا یہ تو صرف اللہ کی شان کے اندر آتا ہے، اور اللہ کی شان کو ہی یہ لائق ہے کہ وہ صرف فخر کر سکتا ہے۔ باقی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی وہ نہیں سونگھ سکے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔